اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، وہ کافی مومنین باہر بیٹھنے پہ مجبور ہیں، اگر وہ اندر آنا چاہیں۔ مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں، بہت جگہ ہے۔ اپنے عازی حسین باہر والے اگر آپ اندر آ جائیں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین کی یہ پرخلوص و فیاضہ کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعاؤں کا حکم ہے۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ بہاولپور ایک سیدزادی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حالت نازک ہے۔ آج کے ذکر کا صدقہ مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کچھ اور دعاؤں کے لیے بھی بانی مجلس بھی ابھی حکم کر کے گئے ہیں، ان کی دعا بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مستجاب فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رش کے جنت ہو جائے۔ اللہ وقت بہت تھوڑا ہے میرے دامن میں، چونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا میں تو اس کے مطابق اس سے بھی 15-20 منٹ پہلے یہاں حاضر تھا۔ بہرحال اب آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر لوں گا آپ سے۔ پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت نہیں تھا، یہ ذکر تھا۔ امام حسین آپ کو سلام۔ سجاد بھائی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ انتہائی مولا کے منظور نظر عزادار، مولا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجمع بھی نہیں تھے، یہ ذکر تھا۔ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی تھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آج یکم ربیع الاول کا دن ختم ہو گیا اور 2 کی رات لگ گئی ہے، اور میں ارادتاً جان بوجھ کر کسی خاص نسبت سے آج کی رات جناب سیدہ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہے اجازت؟ جتنی دیر اس منبر پہ اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، کوشش کروں گا کہ میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت مہربانی۔ میرے حصے کی مجلس انکل جی اسی ایک فکرے میں سجاد بھائی بند ہے، آگے میں نے اس عزت والے کاروان کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔
کون ہے سیدۃ النساء؟ دعا چاہیے آپ سے. یہ میں مصائب جب پڑھوں گا تو پھر میں عرض کروں گا کہ آج کی رات میں نے جناب سیدہ کا مضمون کیوں سلیکٹ کی ہے. کسے کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین؟ اگلے جملہ کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھائیں گے، میرے ساتھ بولیں گے تو تھوڑے وقت میں منزل اور قریب سے قریب اور خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے گی. 2 جملے ثقلین بھائی میں نے سر کہہ دیے، آپ مرضی سے بولے ہیں، جتنا بولے ہیں میں شکر گزار ہوں. تیسرا جملہ اگر زمین پہ گیا تو دکھ لے کر جاؤں گا. کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا؟ ہائے ہائے نعرہ حیدری. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے. محمد بلند تر صلوات. محمد فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، اور یقین جانیے اس فکرے پہ اگر آسمان بھی قیمت میں لے آئیں تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دیجئے گا. میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر، لیکن جتنے زندہ ہو، جتنے حاضر ہو، جتنے سانس لے رہے ہو، جن کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، فکرہ اگر بولنے پہ مجبور کرے تو پھر ایسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے. گھٹی گھٹی داد دینا کوئی مردانگی نہیں ہوتی، نہ بہادری ہوتی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول. اتنا روح پرور ماحول یقیناً مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں. تمہارا بولنا اور تمہاری روحانیت بتا رہی ہے. اگلا فکرہ یقیناً جناب کے لوح دل پر اترے گا. اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، ثقلین بھائی سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے آگے جھکنا اور بطول کے لیے اٹھنا رسول کی نگاہ میں دونوں برابر ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. 4 مصرے بے ساختہ سامنے آ گئے، وہ میں پڑھ کے تو پھر اپنی منزل کی جانب بڑھنے جا رہا ہوں. الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو. اللہ اکبر. صاحبان معرفت کا مجمع، صاحبان عقیدہ. یہ بھائی کا کاندھا ہلائیے گا. سر آپ مجھے اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. سارے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ دیکھیں گے تو میری عبادت بڑھ جائے گی. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو. چوتھی سطر بھائی جان شاہی صاحب دور کی بات ہے، مجھے دوسری کی قیمت چاہیے. الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو، انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں. اللہ حیدری. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مس ہو. سیدہ کا لال ان چمکتے ہوئے چہروں کو 12ویں کی نالین پہ مس ہونے کی توفیق عطا کرے. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ماتمیوں کو ممبر سے دے سکتا ہوں. الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو، انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں. جس کا عقیدہ بولے وہ ضرور بولے، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا لیتا ہے پھر خدا سے وہ لعنت نماز. اللہ اکبر، اللہ حیدری. اہل بیت کے سیدہ آپ کو لعنت پیش. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لیتا ہے پھر خدا سے وہ لعنت نماز میں. چلو بول پڑے ہو تو 4 مصرے اور سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے. کوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. اللہ اکبر. میں نے مصرع کہا اور علم دوست احباب میں مصرع کہا ہے. چرائے ہوئے لفظ پڑھنے کی ظہیر کو عادت ہی نہیں ہے.
کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. جو سلمان کے صدقے میں تسبیح عطا ہوتی ہے وہ اپنی تسبیح خود تراش کے لاتا ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. آجے بابا جی میں آپ کے احترام میں مصرع رو کے کھڑا ہوں. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے, یہاں تشریف رکھیے. اب آپ آ گئے, آپ کے انتظار میں بات رکی ہوئی تھی. آپ سے بھی داد مل جائے گی, دعا بھی مل جائے گی, میری منزل اور خوبصورت ہو جائے گی. سیدہ آپ کو حصار ولایت علی کہ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. چوتھی سطر پھر دور کی بات ہے, دوسری کی قیمت چاہیے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ کا اتنا بولنا میرے اعزاز سے کم نہیں ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. تہ دل یہ چمکتے ہوئے چہرے ہی تو میری کمزوری ہے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. اللہ نعرہ حیدری, اللہ محمد بلندتر صلوات. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بسم اللہ. حیدری, آپ نے اتنا خوبصورت نعرہ لگایا, میرا دل کہہ رہا بھائی جان اپنی بات کو روکو, پہلے جناب کو سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں, آپ کو سیلوٹ مارنے جا رہا ہوں. یہ ذوق مودت ہے تو آؤ آسمان کی سیر پہ چلتے ہیں. سارا مجمع آپ کے صدقے میں سنے گا, آپ بالخصوص مجھے داد اور دعا سے نوازیں گے. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا. اللہ کیا بات ہے یار, کیا بات. بھائی ہاتھ کھولیے نیاز حسین. داد آپ نے مرضی سے دینی ہے, داد کے لیے جناب کو منت کرو. مجلس جنت ہو گئی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تہ دل سے شکر گزار ہوں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. علی حسین شاہ جی جو تو چلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. اللہ اللہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ اتنا ادب پرور مجمع, یہ معیار سماعت. سید میں 4 مصرے شاہی صاحب اس کاروان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, اور میری زندگی کا نچوڑ اور حاصل 4 مصرے. ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. جو ولایت علی کو سننا جانتا ہے, ہنر جانتا ہے علی سننے کا, وہ بندہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالے. ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام, قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں. خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر, قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں. نعرہ حیدری. اللہ اللہ. ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ چونکہ مجمع میں بیٹھے نا سر, آپ کے لیے اجازت ہے, آپ ایسی بات کر سکتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں چونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں نا, میں بات آپ ہی کی کروں گا, لیکن ذرا اینگل دیکھے گا, زاویہ دیکھے گا. بندے سوشل میڈیا پہ بکواس کر رہے ہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہیں. ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے. یہ سطر اگر لاہور والوں زمین پہ کہیں تو دکھ لگے گا. جاہلو تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو. نہیں تھوڑے بندے پہنچے ہیں. سوشل میڈیا جناب کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. یوٹیوب آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. فیس بک اکاؤنٹ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. آپ 2-3 سال پہلے اپنا حافظہ ٹٹولے نا. اب ہاں امام حسین آپ کو اللہ آپ کی زبان کو کھا کے شفا کا ذائقہ عطا فرمائے. اب آپ کے صدقے سارا کاروان بولنا چاہیے, تم نے جناب حجر بن عدی کی قبر کھولی نہیں. ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہی آخری سیل ہٹی, توجہ, جو ہی آخری سیل ہٹی, تم نے دیکھا داڑھی ویسے چمک رہی تھی.
نہیں 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 نہ 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 تم آزماؤ اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں, اسی ممبر پہ, اسی جملے پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات ہی ادا نہیں کی ہے. تم نے دیکھا جو ہی آخری سل ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی, پھولوں میں خوشبو ویسے تازہ تھی, کفن سرکار حجر کا ویسے ہی اجلا تھا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. اور قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی, ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے ہیں. آہا آہا آہا, اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, کہ ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے ہیں. اب 4 مصرے شادی میں پڑھ رہا ہوں, اور خدا کی قسم ان 4 مصروں کے سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے نا. زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے, پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے زندگیاں تھوڑی, سجدے تھوڑے, شکر تھوڑا, وہ خیرات زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. اللہ اکبر. جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے دوسرا مصرع, اور سارے مجمع کے لیے 4تھا مصرع. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھولو نہ جاہلو, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ یا ایک بار بسم اللہ, ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی ہوئی. میرے بعد میرے استاد محترم ہیں, میں زیادہ انہیں انتظار بھی نہیں کروانا چاہ رہا, انہوں نے سفر بھی کرنا ہے. بس جو ہی وہ اپنا جلوہ دکھائیں گے تو میں ممبر خالی کر دوں گا. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اور خدا کی قسم یہی اختیار تو حسین کی ماں نے دربار میں دکھایا تھا. فضائل کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کے لیے اشارہ بابا جی چھوڑ رہا ہوں, دعا دیں گے آپ یقیناً. آج چونکہ شب جمعہ ہے اس لیے میں شعر زیادہ پڑھ رہا ہوں. چلو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا. امام حسین آپ کو بھائی جان قبلہ آ جائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے ہیں, چونکہ شب جمعہ ہے, بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, اس لیے میں شعر. اور یہی اختیار تو حسین کی ماں نے دربار خلافت میں شرائی صاحب دکھایا تھا. پتہ کیسے؟ جب گھر سے حسین کی ماں چلنے لگی تھی, توجہ, اور حسین کی ماں نے آواز دی یا علی. بھائی جان دیکھیے گا نیاز حسین, میری طرف دیکھیے گا. یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیرا وار قہر خدا کی بجلی. اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں, یا علی میں سیدہ ہو کے جانتی ہوں, گواہی دیتی ہوں, تیرے رہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیے بسم اللہ درود پڑھ لیں مل کے باواز. مجھے قبلہ 8:50 پہ بٹھایا گیا, بس میں 4-5 منٹ کی زحمت قبول فرمائیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہی اختیار تو حسین کی ماں نے دکھایا تھا کہ جب چلنے لگی تھی نا حسین کی ماں گھر سے, قبلہ دعا فرمائیے گا. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی, تیرے رہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. یا علی تو میدان کی زینت, یا علی تیرے رہوار کی اللہ قسمیں اٹھائے. اللہ اکبر. لیکن یا علی جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا.
اللہ کرے میں ویسے جملہ جناب تک پہنچا سکوں جیسے سیدہ نے عطا کیا ہے. یا علی آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا, لیکن ذرا مجھے دیکھیے, نہ مجھے تلوار کی ضرورت, اللہ اکبر, نہ مجھے رہوار کی ضرورت, پھر بھی آپ کے دشمن کے نجس رخ سے نقاب خلیص کو نوچ کر مباہلہ سے بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں. آ میری جنگ دیکھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب قبلہ میرے بعد موجود ہے, میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا, ورنہ 15-20 منٹ کے جملے تھے. میں سیدہ کا سرکاری پروٹوکول سنا تھا کہ حسین کی ماں گھر سے, آپ نے تو سنا ہوا نا بابا جی, گھر سے لے کے دربار تک شہزادی کونین پہنچی کیسی ہیں. بس میں ایک مصرع کہہ کے پھر آپ کی تمازت ایمانی کو دے کے ایک فکرہ مصائب کا کہہ کے قبلہ سے دعا لو. حسین کی ماں دربار خلافت میں کھڑی ہوئی اور اپنا اختیار, اور یہ خطبہ ہے خطبہ لما, تاریخ کے اوراق میں آپ کو مل جائے گا. کم از کم 3-3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ حسین کی ماں گئی اور واپس آ گئی. دربار خلافت میں بابا جی حسین کی ماں نے اپنا تعارف کروایا ہے, اپنے گھر کا تعارف کروایا ہے, اپنے قرآن کا تعارف کروایا ہے, اپنے بابا کا تعارف کروایا ہے, اپنے شوہر کا تعارف کروایا ہے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے تمہیں کیا پتا کہ ہم کیا ہیں. مصرع میں کہنے جا رہا ہوں, قبلہ سے بھی دعا مل جائے گی, آپ سے بھی مل جائے گی. شہزادی کونین آواز دے کے کہتی ہے میرا تعارف سننا تو سنو. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. اللہ, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. اب ایک اشارہ ہے, دائیں پہلو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے علی بادشاہ. توجہ, میں جان بوجھ کے رکا ہوں. دائیں پہلو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے علی بادشاہ. اب اسی منظر کو ذہن میں رکھے گا, مزہ تو والا ہو جائے گا. شہزادی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. اللہ اکبر, اللہ حیدری. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. شہزادی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت. قبلہ ایک فکرہ کہنے کی اجازت ہے. اگر آپ بول پڑتے وقت بچ جاتا آپ کا بھی میرا بھی, سفر آسان ہو جاتا, لیکن آپ نہیں بولے. مصرع مجھے ضائع نہیں کرنا. سرکار امیر سے کسی نے سوال کیا مولا آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ, اللہ کی زبان کیوں کہتے ہیں؟ بہت سارے جواب ہیں جو میرے شہنشاہ نے شرائع صاحب وقتاً فوقتاً عطا کیے ہیں. ان میں سے جو اکثر میرے مولا فرمایا کرتے تھے, زمانے والوں یاد رکھنا, میں اس لیے اللہ کی زبان ہوں کثرت سے سیدہ کا ذکر کرتا ہوں. اللہ اللہ اکبر. میں ہوں تسبیح وحدت. خدا کی قسم, آخری 2 مصرے اور نوکری تمام. میں ہوں تسبیح وحدت. خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی. بی بی فرماتی ہیں وہ کوہ دور ہو یا کہ معراج ہو, عبد معبود سے میں ملاتی رہی. کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی. میں نے قبلہ کی اجازت سے جان بوجھ کے آج کی رات جناب سیدہ پہ 2 باتیں کی ہیں. اگر رونے آئے ہو تو یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے. 1 ربیع الاول کا دن گزر گیا, 2 کی رات لگ گئی. جتنے ماتمی ہو, ہلکے کے ماتمی ہو, جتنی ماں کی گود سے عزاداری کرتے آئے ہو, انہیں پتہ ہے میں صرف اشارہ کروں گا. آج وہ قیامت خیز دن تھا جب رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا. عظم اللہ, تقبل اللہ, اللہ تمہارا بات قبول فرمائے. صرف 2 کے 2 فکرے ممبر قبلہ کے حوالے. کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹی. پڑھنے والے اکثر پڑھتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی. کتاب کا نام ہے بیت الاحزان, لکھنے والے شیخ عباس علیہ
انہوں نے بابا جی جو روایت لکھی ہے نا، میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، اللہ کرے آپ کو بھی گریہ عطا ہو جائے، ورنہ رونے والی شکل ضرور بنائیے گا۔ انہوں نے لکھا فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی اذان کا وقت آ گیا، رو پڑے ہو تو میں احتیاط سے صرف ایک لفظ کہتا ہوں، جب کافی دیر گزر گئی رسول کی بیٹی کو، عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ، آپ سید ہے نا، سید نہیں روئے گا تو پھر کون روئے گا؟ کافی دیر گزر گئی رسول کی بیٹی کو، علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اب شہزادی آہستہ سے فرماتی ہیں یا علی اب میں تھک گئی ہوں، عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ منہ نہیں پیٹتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو، اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس آنسو آ گئے، آوازیں بلند ہو گئی، مجلس مکمل ہے۔ ایک فکرہ عزاداران مظلوم کربلا، ایک دن اپنے گھر میں رسول کی بیٹی ایک وقت میں 3 کام کر رہی تھی، 3 کام۔ رونے والوں پتہ کون کون سے؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، اگلے جملے کے لیے کوئی توضیح کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ سنتے ہو نا علماء و ذاکرین سے، جب 13 ضربیں چل رہی تھیں تو تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک ہاتھ سے بابا جی چکی چلا رہی تھی، ایک ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مر جاؤں اگلا جملہ نہ پڑھ سکوں، یہ فکرہ ہے عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ پیر کے انگوٹھے سے ایک ڈور بندی تھی جو حسین کے جھولے تک جاتی تھی، جو درد سن کے رونے کے عادی ہو کبھی کبھی پیر کو ٹھوکر دے کے حسین کو جھولا بھی جھلاتی تھی۔ معاف کر دیجئے گا، گنہگار آنکھوں سے یہ روایت میں نے کتاب میں دیکھی ہے۔ اچانک سیدہ کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا، عزاداروں فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اللہ دیکھنا بطول کی ہتھیلی کا لہو ہے، چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے، ہمیں دینا اجازت ہم رسول کی بیٹی کی خدمت کریں۔ اور سینے اور منہ کو پیٹنے والوں، اللہ تمہارا ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، کوئی راز سمجھانا تھا نا زمانے کو اللہ نے، سیدہ پہ اللہ نے نیند کو غالب کیا، بستر پہ آرام فرما ہوئی رسول کی بیٹی، کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں 3 فرشتے صحن تطہیر میں اترے۔ عزاداروں ایک تسبیح پڑھنے لگا، ایک چکی چلانے لگا، ایک حسین کو جھولا جھولانے لگا۔ کون سا بندہ ہے جو شیعہ تھا اور یکم ربیع الاول کو حسین کی ماں کے دکھوں پہ ماتم نہ کر سکا؟ اور رونے والوں رسول کا دستور کیا تھا، سید الانبیاء کا دستور کیا تھا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد عزاداروں گھر نہیں جاتے تھے، بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے، بیٹی کے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھتے تھے اور دستک دینے سے پہلے آیت تطہیر پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزاداران مظلوم کربلا اندر سے حسین کی ماں دروازہ کھولتی تھی، لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ وہاں کھڑے کھڑے رسول پوچھتے تھے سیدہ اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں پھر جس قدر مشیت الہی کا دل ہوتا، بابا جی باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور سیدو غیر سیدو، آج بھی قانون الہی کے مطابق رسول اپنے گھر نہیں گئے، بیٹی کے دروازے پہ پہنچے ہیں، لیکن آج دستور کے برعکس جناب فضا نے اندر سے دروازہ کھولا، آواز بسم اللہ مولا اندر تشریف لے آئیے گا۔ یہ جملہ ہے ماتم کا۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں نہیں فضا، جب تک مجھے بطول اجازت نہ دے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، آواز مولا پھر آپ واپس تشریف لے جائیں، جب سیدہ بیدار ہوگی میں پیغام بھجوا دوں گی۔ اور رونے والا یہ جملہ بھی بابا جی ماتم کے لیے ہے، رسول نے کھڑے کھڑے فرمایا نہیں فضا، نیلی چھت والے کا حکم ہے جب تک بطول کو سلام نہ کرو، ہاتھ نہ جوڑ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جب تک نیلی چھت والے کا حکم ہے، جب تک بطول کو سلام نہ کر لو واپس بھی نہیں جانا۔ اور رونے والوں اللہ جانے کتنے گھنٹے کھڑا رہا اللہ کا رسول، اور رونے والوں کتنے
پسینے کے قطرے جبین رسالت سے زمین پر ٹپکتے رہے اور رونے والے مار جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو. اچانک سیدہ کی جو آنکھ کھلی ہے نا, دوڑ کے جناب فضا نے قدموں پہ بوسہ دیا اور رونے والوں بی بی فرماتی ہے سیدہ قیامت آنے والی ہے, بابا کب سے دروازے پہ انتظار میں کھڑا ہے. ادھر ایسے آئی جیسے نشیب میں پانی آتا ہے اور رونے والا بابا کے گلے میں بازو ڈالے, سینے پہ سر رکھا, رو کے کہتی ہے بابا بیٹیوں سے اتنا پردہ بھی ہوتا ہے. رسول تڑپ کے کہتے ہیں نہیں سیدہ, امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں. جس دروازے پہ میں کئی گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آ جانا. سر جھکا کے وہ بندہ معافی مانگے جو شیعہ بھر ماتم نہ کر سکا. آوازی امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں. میں جس دروازے پہ کئی گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آ جانا, اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آ جانا. اور رونے والا معاف کرنا, یہی ایک طاق والا دروازہ تھا, یہی یکم ربیع الاول کا دن تھا. اکبر سے اکیلی سہرا بند کرتی تھی, رونے والا باہر سے 36 مجماعت دھکا دیتے تھے. تڑپ کے کہتی تھی حیا کر, یہاں رسول رکا کرتے تھے. کمینہ کہتا لکڑیوں کا ڈھیر جمع کرو, اور رونے والے لکڑیاں جمع ہوئی. سیدہ کے دروازے کو آگ لگی ہے اور ماتم کرنے والوں, اور جب ہاتھ دروازہ جل گیا نا بطول کا, اللہ لعنت کرے ایک بے غیرت پر, اس نے پیر کی ٹھوکر ماری اور رونے والا جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ آ گرا. تڑپ کے کہتی ہے یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. شاعر آل عمران ظہیر الحسن زیدی صاحب فضائل و مصائب اہل بیت بیان کر رہے تھے. قبل اس کے میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں. التماس کرتا ہوں کہ سید اظہر حسین زاہدی ان کے اہلیہ, سید لطافت حسین زاہدی ان کے اہلیہ, اہل خانہ کے دیگر جملہ مرحومین, میرے اور آپ کے مرحومین اور جن